بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاج المراتب کے عملی حصے کا دوسرا جز، مریضوں کے معالجات کا عام بیان۔ طب کے عملی حصے کا دوسرا جز مریضوں کے معالجات کا عام بیان ہے۔ علاج، تدبیر ادویہ، علاج اور دستکاری تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ علاج جو ہے یہ تدبیر ادویہ اور دستکاری یعنی سرجری تین چیزوں سے تکمیل پذیر ہے۔ اطباء کی اصطلاح میں صحت موجودہ کو سامنے رکھنے اور زائل شدہ صحت کے واپس لوٹانے کے لیے اسباب ستہ ضروریہ میں تصرف کرنے کو تدبیر کہتے ہیں، لیکن یہ بحث صرف مریضوں کے علاج کے متعلق ہے، اس لیے یہاں تدبیر سے صرف دوسری صورت یعنی زائل شدہ صحت کے واپس لوٹانے کے لیے اسباب ستہ ضروریہ میں تصرف کرنا مراد ہے، اور علاج ادویہ سے دواؤں کا مرض کے دفع کرنے کے لیے استعمال کرنا مراد ہے، اور علاج دستکاری یعنی سرجری سے داغنا اور جوڑنا وغیرہ مراد ہے۔ تدبیر سے مقصود اسباب ستہ ضروریہ میں تصرف کرنا اور کیفیت کے اعتبار سے اس کے احکام ادویہ کیسے ہیں۔ اسباب ستہ ضروریہ میں تصرف کرنا اور دواؤں سے علاج کرنا کیفیت کے اعتبار سے قریب ایک ہی طرح پر ہے، یعنی جس طرح دواؤں سے علاج بھی ضد کیا جاتا ہے، اسی طرح اسباب ستہ ضروریہ میں تصرف کرنے میں بھی یہ اصول سامنے رکھا جاتا ہے، اور جس طرح گرم مزاج لوگوں کو سرد دوا سے اور سرد مزاج لوگوں کو گرم دوا سے فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح گرم مزاج لوگوں کو سرد غذا سے، سرد پانی سے اور سرد ہوا سے، اور سرد مزاج لوگوں کو گرم غذا، گرم پانی اور گرم ہوا سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی پر باقی اسباب ستہ ضروریہ کو بھی قیاس کر لیجئے۔ احکام غذا، البتہ غذا کے لیے بعض مخصوص احکام یعنی قواعد ہیں۔ نمبر 1، چنانچہ غذا کبھی تو روک دی جاتی ہے، اور بحران اور مرض کے زمانہ انتہا میں ایسا کیا جاتا ہے تاکہ طبیعت غذا کے ہضم کرنے میں مشغول ہو کر مرض کے دفع کرنے سے رک نہ جائے۔ اسی طرح باری کے وقت بھی اسی خیال سے غذا روکی جاتی ہے، اور اس سے یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ ہضم کی حرارت سے بے چینی اور بخار نہ بڑھ جائے۔ بحران طبیعت اور مرض کے اس مقابلہ کو کہتے ہیں، جس کے بعد یا تو مرض مغلوب ہو جاتا ہے یا طبیعت۔ نمبر 2، کبھی غذا کیفیت یعنی تغذیہ غذائیت کے اعتبار سے کم کر دی جاتی ہے، اگرچہ اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ جس شخص کی بھوک اور عدم دونوں کبھی ہوتے ہیں، ان کے بدن میں اخلاص زیادہ اور ردی ہوتے ہیں، تو اسے اسی قسم کی غذا دی جاتی ہے۔ یہ غذا اپنی کثرت کی وجہ سے معدے کو بھر دیتی ہے، بھوک کو تسکین دیتی ہے، معدے کو ہضم غذا میں مصروف کرتی ہے، مگر غذائیت کی کمی کی وجہ سے اخلاص کو زیادہ نہیں کرتی۔ سبزیاں اور میوے اسی قسم کی غذا میں شامل ہیں۔ نمبر 3، کبھی اس کے برعکس غذا کی مقدار کم کر دی جاتی ہے، مگر اس کی غذائیت کم نہیں کی جاتی۔ چنانچہ جس شخص کی بھوک اور ہضم دونوں کمزور ہوتے ہیں اور اس کا بدن غذائیت کا محتاج ہوتا ہے، تو مقدار کی قلت سے ہضم اور استمرا ممکن کیا جاتا ہے، اور کثرت غذائیت سے بدن کو تغذیہ اور تقویت پہنچائی جاتی ہے۔ استمرا غذا کے اچھی طرح ہضم ہونے اور پھر اعضاء کی طرف پرورش کے لیے جانے کو کہتے ہیں۔ نمبر 4، کبھی غذا مقدار اور کیفیت یعنی غذائیت دونوں کے اعتبار سے کم کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ جب بھوک کی کمی اور ضعف ہاضمہ کی کمزوری کے ساتھ بدن رطوبات سے بھرا ہوا ہو تو ایسی غذا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 5، کبھی غذا مقدار اور کیفیت دونوں کے اعتبار سے بڑھا دی جاتی ہے۔ چنانچہ جب کسی شخص میں کبھی ریاضت کی صلاحیت پیدا کرنا مقصود ہو تو ایسی ہی غذا استعمال کرائی جاتی ہے، جیسے پہلوانوں کو۔ نمبر 6، کبھی لطیف اور رگوں میں جلد نفوذ کرنے والی غذا کو اختیار کیا جاتا ہے۔ ایسا اس وقت کرتے ہیں جب کہ قوت اور مدت دیر سے نفوذ کرنے والی غذا کے لیے کافی نہ ہو، مگر اسے لطیف غذا کو غلیظ غذا کے بعد نہیں کھانا چاہیے تاکہ یہ جلد ہضم ہو کر راستہ نہ پانے کی وجہ سے فاسد نہ ہو جائے۔ نمبر 7، کبھی غلیظ غذا استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ جب کسی شخص کے عضو کی حص کو سست کرنا مقصد ہو،
جس میں معمولی اسباب سے درد پیدا ہوتا ہے تو اس وقت یہ غذا دی جاتی ہے، مگر سدو کا اندیشہ ہونے کی صورت میں یہ غذا نہ دیں۔ اگرچہ غذا قوت کی دوست ہے مگر اس کے دشمن مرض کی دوست ہونے کی حیثیت سے اس کی دشمن بھی ہے، اس لیے بحالت مرض صرف اسی قدر غذا استعمال کرائیں جس کے بغیر قوت نہ رہ سکے، اور جس قدر مرض کا زمانہ انتہائی طویل ہوگا اسی قدر ایسی قوت کی زیادہ ضرورت ہوگی جو مرض کے متواتر اور کثیر عملوں کو روک سکے۔ اس لیے ہم امراض مزمنہ یعنی پرانے امراض میں قوت کے بقا اور قیام کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، اور انتہائی مرض میں جس قدر زمانہ قریب ہو جاتا ہے اسی قدر ہم پہلی کھائی ہوئی غذاؤں پر بھروسہ کرتے ہیں اور قوت پر مقابلہ مرض کے وقت بوجھ کم کرنے کے خیال سے غذا کم دیتے ہیں۔ جن امراض کا زمانہ انتہا چوتھے دن یا اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے ان میں غذا دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس قلیل مدت کے لیے بدن کی قوت کافی ہوتی ہے، مگر یہ اسی صورت میں ہے جب کہ قوت تحمل اور برداشت کر سکے، وگرنہ اس کے کمزور ہونے کی صورت میں بحران کے دن بھی غذا دینا ضروری ہے۔ اس جگہ اس امر کی تصریح ضروری معلوم ہوتی ہے کہ مریض کو غذا دینے سے طبیب کی غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کی قوت کو کبھی کرے، بدلے ما یا تحلل وارد کرنا اس کا مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ طبیب کی نظر اس وقت صرف علاج پر ہوتی ہے، اور علاج کے معنی ہے مرض کے دفع کرنے کی کوشش کرنا۔ در حقیقت مرض کو دفع کرنے والی چیز مریض کی قوت ہی ہوتی ہے، لہذا طبیب کو قوت کی رعایت کرنا لازمی اور ضروری ہے تاکہ مرض دفع ہو، اور اگرچہ غذا کا کام یہ ہے کہ قوت کو کبھی کرے کیونکہ وہ قوت کی دوست ہے، مگر چونکہ وہ اس کے دشمن مرض کی بھی دوست ہے لہذا اس حیثیت سے وہ قوت کی دشمن بھی ہے، کیونکہ دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے طبیعت کی حالت مرض میں مریض کو غذا کی صرف اتنی مقدار دینی چاہیے جو اس کی قوت کو کبھی رکھنے کے لیے ضروری ہو، کیونکہ اگرچہ چاہیے تو یہ کہ ہم مریض کو قطعاً غذا نہ دیں اور قوت کے دشمن کو اس پر مسلط نہ کریں، مگر چونکہ قوت کی حفاظت بھی ضروری ہے اس لیے حسب ضرورت صرف اتنی مقدار میں غذا دیں جس سے قوت محفوظ رہ سکے، کیونکہ جو چیز ضرورت کے طور پر ثابت ہو اس کو ضرورت ہی تک محدود رکھنا چاہیے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ طبیب کو پہلے مرض کی جانب نظر کرنی چاہیے، بس جس قدر مرض کا زمانہ انتہا طویل ہوتا ہے اسی قدر ایسی قوت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو مرض کے متواتر اور کثیر عملوں کو روک سکے، لہذا طبیب کو چاہیے کہ ایسی صورت میں غذا کے دینے میں کمی نہ کرے، اور چاہیے کہ امراض مزمنہ مثلا سیل دق میں قوت کے بقا اور قیام کی جانب زیادہ توجہ کرے، جس قدر زمانہ انتہا قریب ہے اسی قدر پہلی ہوئی غذا پر بھروسہ کرتے ہوئے اور قوت پر مقابلہ مرض کے وقت بوجھ کم کرنے کے خیال سے غذا کم کر دے۔ جن امراض کا زمانہ انتہا چوتھے دن یا اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے ان کو امراض حادہ بالغائطہ کہتے ہیں، اور جن امراض کا زمانہ انتہا 14 دن تک ہوتا ہے ان کو امراض حادہ متلقہ کہتے ہیں۔ بہت حاد امراض میں غذا دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس قلیل مدت کے لیے بدن کی موجودہ قوت کافی ہے، لہذا ان امراض میں طبیب پر لازم ہے کہ مریض کو غذا نہ دے، ہاں اگر ضرورت پڑے تو تھوڑی سی تقویت کے لیے آب خالص، شربت گلاب یا شکنجمین کو ہی استعمال کرائے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ تمام امراض میں غذا سے روک دینے کا یہ حکم اسی صورت میں ہے جب کہ قوت تحمل اور برداشت کر سکے، وگرنہ اس کے کمزور ہونے کی صورت میں تو بحران کے دن بھی غذا دینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قوت ہی مرض کو دفع کیا کرتی ہے، جب کہ وہی ساقط ہو جائے تو علاج سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔